جی السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں وارث شاہ کی مشہور داستان ہیر رانجھا کے ایک کردار ہیر کے حوالے سے، اور ہیر کے کردار کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہیر جھنگ کے سیال جاٹوں کے خوشحال گھرانے کی ایک لڑکی تھی۔ وہ ماں کی لاڈلی، باپ کی چہیتی، ایک جادو نگاہ حسینہ تھی جس کا بچپن بڑے آرام و سکون سے گزرا، جوانی جس پہ قیامت بن کے آئی، اور وارث شاہ جس کی حسن کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہیر دی کرے تعریف شاعر، متھے چمکدار حسن مہتاب دا جی، نین نرگسی مرگ ممولڑے دے، گلاں ٹہنیاں پھل گلاب دا جی، جندے ہوٹ نبات دے شکر پارے، گلاں وچ سواد مکھانیاں دا، اس باغ دا سرو سی ہیر جٹی، شاہی باغ جو جھنگ مگھانیاں دا۔ ہیر بڑی خود سر، تند مزاج اور غصے کی طبیعت والی تھی۔ ایک بار وہ کہتی ہے، 10 لڈنا کالیا کڈنا وے، کسے اساں دا پلنگ خراب کیتا، میری سیج تے کون سوالیا جے، میرا کچھ نہ ادب آداب کیتا۔ تو ہیر رانجھے کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے جب وہ اسے دیکھتی ہے کہ وہ اس کی سیج پہ سویا ہوا ہے، مگر جب وہ رانجھے کو دیکھتی ہے تو اس کا غرور، تکبر، حسن، ناز سب چکنا چور ہو جاتا ہے، اور اس نے ایک عاجز کا روپ دھار لیا، اور ہیر جو ہے وہ ہمیں ایک بااعتماد، عقلمند، پختہ کردار کی حامل جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ہیر رانجھے کو دل دے بیٹھتی ہے، اور اس معاملے میں وہ خود سر، ہٹ دھرم اور ثابت قدم بھی رہتی ہے۔ وہ سرکش لڑکی جسے عشق نے عاجز اور درد مند بنا دیا تھا، اپنی ماں سے کہتی ہے، رانجھے نال ہے کول قرار پکا، کولوں پیراں تے ہوواں مردود ہے نہیں، میں تا رانجھے نوں چھڈاں نی مول مائے، جیچر جان وچ موجود ہے نہیں۔ مگر ہیر جو ہے وہ بیچاری تڑپتی رہی، اور کھیڑے جو ہیں وہ بارات لے کے اس کے گھر پہ آ پہنچے۔ ہیر نے اسی دوران رانجھے سے کہا کہ وہ اسے بھگا لے جائے، اور اسے کسی قسم کی رسوائی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے کونج کو باز کے حوالے کیا جا رہا ہو، مگر رانجھا اسے بھگانے پہ آمادہ نہ ہوا، اور ہیر جانتی تھی کہ اس کے پاس ایک اور حربہ ہے کہ جب تک وہ قاضی کے سامنے ایجاب و قبول نہیں کرے گی، نکاح منعقد نہ ہوگا۔ مگر قاضی اور چوچک نے زبردستی رضامندی کے بغیر نکاح پڑھا دیا اور اسے پالکی میں بٹھا دیا۔ اس دوران بھی اس کے عزم و استقلال میں ہمیں فرق نظر نہیں آتا۔ اس نے عزم کر لیا کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ سسرال کو تنگ کرے گی، اور سیدھے کھیڑے کو اپنے قریب نہ آنے دے گی، اور رانجھے سے وعدہ کر کے وہ کہتی ہے، مینوں بابلے دی قسم رانجھیا وے، مرے ماں جے تد تھیں مکھ موڑاں، تیرے باج تام حرام مینوں، تد باج نہ نین نہ انگ جوڑاں۔ یعنی وہ رانجھے سے قسم کھا کے کہتی ہے کہ تیرے بغیر میرے اوپر کھانا پینا، بننا سمجھنا حرام ہے، اور میں تجھ سے کبھی بھی اپنا منہ نہیں موڑ سکتی۔ ان حالات میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں صبر کرتی ہیں، قسمت کا لکھا مان کے خاموش رہتی ہیں، مگر ہیر ہمت نہیں ہارتی، اور وہ رانجھے کو پیغام بھجواتی ہے کہ وہ جوگی کے بھیس میں اس کے پاس آئے اور اس سے ملے۔ جب رانجھا آتا ہے تو ہیر بڑی چالاکی سے اپنی نند سہتی سے مل کے سازش کرتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ ہیر ہمیں نہایت جاندار، مضبوط کردار کے روپ میں نظر آتی ہے، جو کہ پوری داستان پہ چھایا ہوا کردار ہے۔ اس کردار میں پنجاب کی عورت کی سمجھ بوجھ اور ہوش مندی نظر آتی ہے، اور اسی ہوش مندی سے کام لے کے ہیر نے اپنی روٹھی ہوئی نند سہتی کو بھی منا لیا اور اپنی سازش میں اس کو شریک کر لیا۔ ہیر بڑی حقیقت پسند ہے۔ وہ سہتی سے کہتی ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، کیوں نہ ہم اپنے محبوبوں سے ملیں، آخر ہم کب تک ان کے فراق میں تڑپتے رہیں گے، تو ہم کیوں نہ دونوں اپنے محبوبوں سے ملیں۔ تو جب کیدو رانجھے کو دھوکہ دے کے چوری لے جاتا ہے تو وہ چوری چھین کے لے آتی ہے، اور ہیر جو ہے ہمیں ایک مہر و وفا کی پتلی کے طور پہ نظر آتی ہے، اور اس کا عشق جو ہے وہ ضرب المثل بن چکا ہے، اور یہ عشق محبوب کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور اسی عشق کے باعث ہیر جو ہے وہ ایک سچے عشق کی مثال کے طور پہ اس کا کردار پیش کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔